بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، میں نے جو روایت پڑھی ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المؤمن مرآۃ المؤمن. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. یہ حدیث بہت ہی مختصر ہے، صرف 3 لفظوں پر مشتمل ہے، لیکن اس چھوٹی سی حدیث کے اندر ہم لوگوں کے لیے تعلیمات کی ایک دنیا پوشیدہ ہے. اس حدیث کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آئینے کے اندر اپنی شکل نظر آتی ہے، اور وہ آئینہ اس کی شکل و صورت کی تمام اچھائیاں برائیاں اس انسان کو بتا دیتا ہے. اس لیے کہ بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو خود معلوم نہیں ہوتی، لیکن آئینہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے. مثلا ہمارے چہرے پر سیاہ داغ لگا ہوا ہو، سیاہ دھبا لگا ہوا ہو، تو آئینہ بتا دے گا کہ تمہارے چہرے پر سیاہ دھبا ہے. اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے کہ اگر ایک مومن میں کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی عیب دیکھے تو دوسرے مومن کو چاہیے کہ وہ اس کو بتا دے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، تم اس کو دور کر لو، اس کی اصلاح کر لو. اس حدیث شریف میں دونوں کے لیے سبق ہے. جو شخص دوسرے کے اندر عیب دیکھ کر اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، اس کے لیے بھی سبق ہے، اور جس شخص کو بتایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی سبق ہے. جس شخص کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، اس کو دور کر لو، اس کے لیے اس حدیث کے اندر ایک سبق یہ ہے کہ وہ خرابی بتانے والے پر، عیب دکھانے والے پر ناراض نہ ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو آئینے سے تشبیہ دی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اگر کوئی شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آئینہ یہ بتا دے کہ تمہارے چہرے پر فلاں قسم کا دھبا لگا ہوا ہے، اس کو دور کر لو، تو وہ شخص اس آئینے پر ناراض نہیں ہوتا، اس پر غصہ نہیں کرتا، بلکہ وہ شخص اس آئینے کا احسان مند ہوتا ہے کہ اچھا ہوا کہ تم نے میرے چہرے کا داغ بتا دیا، اب میں اس کو صاف کر لوں گا. اسی طرح ایک مومن بھی دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اگر ہمارا کوئی مومن بھائی ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے، تمہاری نماز کے اندر یہ غلطی ہے، تمہاری معاملات کے اندر یہ غلطی ہے، تو ہمیں اس کے کہنے کا برا نہیں ماننا چاہیے، اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ کیوں عیب بتایا، اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں الٹا اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہماری غلطی بتا دی. اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اب انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کی فکر کروں گا اور اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. آج کل لوگ علماء پر ناراضگی کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. یہ علماء تو بس ہر ایک کو کافر، فاسق، بدعتی کہتے رہتے ہیں. اس کے جواب میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ علماء لوگوں کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ کافر بتاتے ہیں۔ جب کوئی شخص کفر کا کام کرتا ہے تو اصل میں وہ خود کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے بعد علماء کرام بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل کفر ہے۔ جس طرح آئینہ بتاتا ہے کہ تم بدصورت ہو، تمہارے چہرے پر کالک ہے، دھبا ہے، تو وہ آئینہ اس دھبے کو، داغ کو بناتا نہیں ہے بلکہ بتاتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ تم نے جو یہ عمل کیا ہے یہ کفر کا عمل ہے، گناہ کا کام ہے، بدعت کا فعل ہے۔ جس طرح آئینے کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، نہ آئینے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آئینے نے میرے چہرے پر داغ لگا دیا، بالکل اسی طرح علماء پر بھی یہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کافر بنا دیا، فاسق بنا دیا، بدعتی بنا دیا۔ ان کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا عیب بتا دیا۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایک انسان کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے۔ اب اس کی وجہ سے ڈاکٹر کو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے ہمیں بیمار بنا دیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو پہلے سے بیماری موجود تھی ہم اس سے غافل تھے، ڈاکٹر نے ہمیں متنبہ کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے والد بیمار تھے، دیوبند میں مقیم تھے۔ اس وقت دہلی میں ایک حکیم، نابینا حکیم بہت مشہور تھے، بہت ماہر، بہت حاذق حکیم تھے۔ ہمارے والد صاحب کا علاج ان کے پاس چل رہا تھا۔ میں دیوبند سے دہلی گیا تاکہ والد صاحب کا حال بتا کر دوا لے آؤں۔ چنانچہ میں ان کے مطب میں پہنچا اور حضرت والد صاحب کا حال بتایا اور کہا کہ ان کی دوا دے دیں۔ حکیم صاحب نابینا تھے، لیکن جب انہوں نے میری آواز سنی تو فرمایا میں تمہارے والد صاحب کی دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوا لے لو۔ میں نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی بیماری نہیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں، تم یہ اپنی دوائی لو، صبح بھی یہ کھانا، دوپہر بھی، صبح میں یہ کھانا، دوپہر میں یہ کھانا، شام کو یہ کھانا۔ جب ایک ہفتے کے بعد آؤ گے تو اپنا حال بیان کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دی، اس کے بعد والد صاحب کی دوا دی۔ جب میں گھر واپس آیا تو والد صاحب کو بتایا کہ حکیم صاحب نے اس طرح مجھے بھی دوا دے دی ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ جس طرح حکیم صاحب نے فرمایا ہے اسی طرح کرو، ان کی دوا استعمال کرو۔ جب ایک ہفتے کے بعد دوبارہ حکیم صاحب کے پاس پہنچا تو میں نے کہا کہ حکیم صاحب اب تک مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، میرے اندر کوئی بیماری ہے یہ اب تک مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ گزشتہ ہفتے جب تم آئے تھے تو تمہاری آواز سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہارے پھیپھڑوں میں خرابی ہو گئی ہے۔ اندیشہ ہے کہ کہیں آگے چل کر ٹی بی کی شکل اختیار نہ کر لے، اس لیے میں نے تمہیں دوا دے دی۔ اب الحمدللہ تم اس بیماری سے بچ نکلے ہو۔ تو بزرگوں اور دوستو دیکھیے، یہاں بیمار کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بیماری ہے، لیکن ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تمہارے اندر یہ اس کا احسان ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے فلاں کو بیمار بنا دیا، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ اس نے بتا کر احسان کیا۔ اس حدیث میں دوسرا سبق غلطی بتانے والے کے لیے، اس میں غلطی بتانے والے کو آئینہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور آئینے کا کام یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر اتنا داغ لگا ہوا ہے۔ اس بتانے میں آئینہ نہ تو کمی بیشی کرتا ہے، نہ تو اس شخص پر لعنت ملامت کرتا ہے کہ یہ داغ کہاں سے لگا لیا۔ اس کا کام صرف داغ بتانا ہوتا ہے۔ اسی طرح غلطی بتانے والا مومن بھی آئینے کی طرح صرف اتنی غلطی، اتنا عیب بتائے جتنا کہ اس کے اندر واقعتاً موجود ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائے، اس بتانے میں مبالغہ آمیزی نہ کرے۔ اسی طرح صرف اس کو بتائے کہ تمہارے اندر عیب ہے، لیکن اس کو اس کے عیب پر لعنت ملامت شروع کر دے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دے، یہ مومن کا کام نہیں۔ اس لیے کہ مومن تو آئینے کی طرح ہے، اس لیے اتنی غلطی بتانی چاہیے جتنے کہ اس کے اندر ہے۔
اسی طرح سے جب ایک مومن دوسرے مومن کو غلطی بتاتا ہے تو اس پر ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ اس غلطی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جس طرح ایک شخص بیمار ہے تو وہ بیمار ترس کھانے کے لائق ہے، وہ غصے کا محل نہیں۔ کوئی شخص اس بیمار پر غصہ نہیں کرے گا کہ تو کیوں بیمار ہو گیا، بلکہ اس پر ترس کھائے گا اور اس کو علاج کرنے کا مشورہ دے گا۔ تو غلطی بتانے والے کے لیے دوسرا سبق یہ ہے کہ جو مومن غلطی میں گناہ میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ترس کھائے، اس پر ترس کھائے اور اس پہ غصہ نہ کرے، اس کو پیار سے نرمی سے بتا دے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، تاکہ وہ اس کی اصلاح کر لے۔ آج کل ہم لوگوں کو اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ دوسرے مومن کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا بھی ایک فریضہ ہے۔ اگر ایک مسلمان غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ طریقہ غلط ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ اس کو اس غلطی کے بارے میں بتائیں، اس لیے کہ یہ بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے اندر داخل ہے اور یہ ہر آدمی پر فرض ہے۔ آج کل کسی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو غلطی بتا دے، بلکہ سوچتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دو۔ اگر کسی کو غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے تو احساس اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب وہ دوسروں کو ان کی غلطی بتاتا ہے تو وہ ان پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے اور ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آئینہ ہو، تم لعنت، ملامت، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، نہ اس کو ذلیل اور رسوا کرو، بلکہ اس کو ایسے طریقے سے بتاؤ کہ اس کے دل میں بات اتر جائے۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا کے تالاب کے کنارے ایک بڑے میاں وضو کر رہے ہیں، لیکن غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ ان کو خیال آیا کہ ان کو غلطی بتانی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے کہ دوسروں کی غلطی کی بتایا جائے، لیکن وہ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ان کو کس طریقے سے بتائیں، ان کا دل نہ ٹوٹے، ناراض نہ ہو جائیں۔ چنانچہ دونوں نے مشورہ کیا، پھر دونوں مل کر بڑے میاں کے پاس گئے اور جا کر بڑھ گئے، باتیں کرتے رہے۔ پھر کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمیں شبہ رہتا ہے، معلوم نہیں ہمارا وضو سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے وضو میں کوئی بات غلط اور خلاف سنت نہیں، اگر ہو تو بتا دیجئے۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے ان کے سامنے وضو کیا، پھر وضو کے بعد ان سے پوچھا کہ اب بتائیے کہ ہم نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ بڑے میاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جس طرح سے وضو کیا تھا وہ غلط تھا، اور یہ دونوں بچے جس طریقے سے کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ہی غلط طریقے سے وضو کیا تھا، اب تمہارے بتانے سے بات واضح ہو گئی، اب انشاءاللہ آئندہ صحیح طریقے سے وضو کروں۔ تو بزرگوں، یہ ہے وہ طریقہ جس کا اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر حکم دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو کہ تمہیں اللہ نے داروغہ بنا دیا ہو کہ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹتے پھرو، ان کو ذلیل کرتے پھرو، بلکہ تم آئینہ ہو۔ جس طرح آئینہ صرف حقیقت حال بتاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور سختی نہیں کرتا، اسی طرح سے اے لوگوں تمہیں بھی سختی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سبق بھی اس حدیث سے نکل رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت ایک نکتہ بھی بیان فرمایا کہ آئینے کا کام یہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آتا ہے، اس کے اوپر کوئی عیب ہوتا ہے تو وہ آئینہ صرف اسی شخص کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، وہ آئینہ دوسروں سے نہیں کہتا کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، نہ اس کا عیب دوسروں کے سامنے تشہیر کرتا ہے، چرچا کرتا ہے۔ اس طرح مومن بھی ایک آئینہ ہے، جب وہ دوسرے کے اندر کوئی عیب دیکھے تو صرف اسی کو تنہائی میں خاموشی سے بتا دے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، باقی دوسروں سے جا کر کہنا کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، غلطی ہے، اس غلطی کا دوسروں کے سامنے چرچا کرنا یہ مومن کا کام نہیں، یہ تو نفسانیت کا کام ہے۔ کہ دل میں یہ خیال ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا یہ عیب بتا رہا ہوں، تو کبھی بھی وہ شخص دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر دل میں نفسانیت ہوگی تو وہاں خیال آئے گا کہ میں اس عیب کی وجہ سے اس کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہوں۔ تو بزرگوں اور دوستو،
اس حدیث سے ایک سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ آئینے کا کام یہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا وہ آئینہ اسی شخص کا عیب اور غلطی بتائے گا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، اور دوسری مرتبہ وہ شخص آئینے کے سامنے آئے تو دوسری مرتبہ بھی بتائے گا، جب تیسری مرتبہ آئے گا تو تیسری مرتبہ بھی بتائے گا، لیکن وہ آئینہ تمہارے پیچھے نہیں پڑے گا کہ اپنا یہ عیب ضرور دور کر لو۔ اگر وہ شخص اپنا عیب دور نہ کرے تو آئینہ روٹ کر تھک ہار کر الگ نہیں بیٹھتا کہ تم نے یہ اپنا عیب دور نہیں کیا، اب میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ وہ شخص جتنی مرتبہ بھی اس آئینے کے سامنے آئے گا وہ آئینہ ضرور بتائے گا کہ عیب اب بھی موجود ہے، وہ بتانے سے باز نہیں آئے گا، بد دل بھی نہیں ہوگا، داروغہ بن کر انہیں کہے گا کہ یہ شخص جب تک اپنا عیب دور نہیں کرے گا اس وقت تک اس سے تعلقات نہیں ہو۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ وہ بددل ہو کر ہار کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اپنی بات کہے جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو داروغہ نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ مومن کا کام بار بار بتا دینا ہے، نہ ماننے کی صورت میں صدقہ غم کرنا یا ہار مان کر بیٹھ جانا مومن کا کام نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مومن اخلاص کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا کہنا رنگ لاتا ہے، لہذا ہمیں آئینہ بن کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آئینہ بن کر کام کریں اور کوئی غلطی کسی کو بتانا ہو تو اخلاص کے ساتھ بتائیں، کوئی ہماری غلطی کو بتائے تو ہم اس پہ ناراض نہ ہوں، بلکہ اس کا احسان مانیں اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔